آپ کی بخشش پوشیدہ ہے۔ رب العزت نے مومنین کو یہ دعوت دی ہے، اللہ کہتا ہے کہ میں اور میرے فرشتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجا کرو۔ درود کیا ہے؟ دعا ہے۔ سلام کیا ہے؟ سلامتی کی دعا ہے۔ جب آپ کوئی بھی صاحب ایمان ایک بار بھی زندگی میں درود پڑھے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا دی، ان کی آل کو دعا دی۔ قانون جو اخلاقیات کا دیا گیا ہے قرآن حکیم میں سورہ نساء میں، اس کی روح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جواب دینا ہے زیادہ بہتر انداز میں، کیونکہ آپ کا ہر ایک کا درود آپ کے والدین کے ناموں کے ساتھ اللہ کے حضور رسول اللہ کے حضور پیش کیا جاتا، تو جس کا دعا گو رسول اللہ ہو جائے اس کی بخشش یقینی ہو گئی۔ تو یہ وہ فارمولہ ہے، یہ وہ قانون ہے، اور معاشرے کو گلزار بنانے کا یہ طریقہ ہے۔ یہ جو اخلاق قرآن نے سکھایا نا، جو آپ کو دعا دے اس کے بدلے میں اس کو بہتر دعا دیں، یا کم از کم وہی لوٹا دیں۔ آپ کو کوئی کہتا ہے السلام علیکم تو آپ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر کوئی کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ جواب دیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑھا کے دعائیاں کلمات کو بڑھائیں۔ جب معاشرے میں ہم ایک دوسرے کے لیے دعائیں کریں گے تو یقیناً ان کے آزار کا بندوبست نہیں کریں گے، کسی کو دکھ دینے کا ہمارے پاس کوئی پروگرام نہیں ہوگا۔ دعا سکھائی گئی ہے، تعلیم کی گئی ہے کہ آپ لازمی دوسرے کو سلام کریں، دعا دیں کہ اللہ تجھے سلامت رکھے، السلام علیکم، اللہ تجھے سلامت رکھے۔ اس میں آپ یہ دیکھیں اس کا نقطہ نظر کیا ہے، کون سے قبیلے سے ہے، رنگ و نسل کیا ہے، مذہبی عقیدہ کیا ہے، ہر چیز کے قطع نظر آپ اس کو دعا دے رہے ہیں۔ یعنی کہ تمام تفریق کو مٹانے والی چیز دعا ہے کہ اگر آپ اس کی پریکٹس کر لیں اور لوگوں کو دل سے دعا دیں تو آپ تو اللہ کے ویسے پیارے بن جائیں۔ یہ بظاہر ایک چھوٹا سا عمل نظر آتا ہے دعا کا، مگر اس کے اثرات بڑے گہرے ہیں۔ ایک تو میں نے بتایا کہ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا دیتے ہیں اس کے بدلے میں قانون کی قرآن کے اس قانون کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کو اس سے بڑھ کے دعا دیتے ہیں۔ جب کملی والے آپ کے دعا گو ہو جائیں تو آپ کو عذاب کیسے ہوگا، آپ دوزخ میں کیسے جائیں گے؟ تو یہ اللہ نے مومنوں کے لیے، ماننے والوں کے لیے بخشش کی ضمانت اس ایک آیت میں رکھ چھوڑی ہے۔ اس کو پریکٹس کریں۔ ان لوگوں کی بہت سی مشاورت اچھی نہیں، ہاں اس شخص کا مشورہ اچھا ہو سکتا ہے جو خیرات یا نیک بات یا لوگوں میں صلح کرنے کو کہے، اور جو ایسے کام اللہ کی خوشنودی کے لیے کرے گا تو ہم اس کو بڑا ثواب دیں گے۔ سورہ نساء آیت نمبر 114۔ ایسے ہی مشورے مت کرتے پھریں، لوگوں کی رائے پہ مت چلتے پھریں۔ جو شخص رائے خدا میں لگا ہوا ہے، خیر کے کام میں لگا ہوا ہے، نیک کام میں لگا ہوا ہے، اس سے مشورہ کریں۔ اور اگر وہ شخص لوگوں میں صلح کراتا ہے، دو دوستوں میں، دو بھائیوں میں، دو محلے والوں میں، دو رشتہ داروں میں، دو قبیلوں والوں میں، تو اس سے تو ضرور رابطے میں رہیں، اس سے مشاورت کریں، کیونکہ یہ وہ کام ہے اخلاقیات میں جو سب سے بڑھیا کام ہے۔ کیونکہ جن چیزوں کی آپ کو ہدایت قرآن سے مل جائے اس سے اچھی ہدایت کہیں اور سے نہیں مل سکتی۔ تو واضح کر دیا قرآن نے کہ ثواب کا بھی ذکر فرما دیا کہ ایسے لوگ جو ہیں، جو ایسے لوگوں سے رابطہ رکھنے والے ہیں، جو ان کے رویوں پہ چلنے والے ہیں، جو ان سے سیکھنے والے ہیں، ان کے لیے بڑا ثواب ہے۔ ثواب کو آپ لوگ سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ کبھی غور کیا اس پہ؟ ثواب بنیادی طور پہ واپس ہونے کو کہتے ہیں، پلٹنے کو۔ ہمارا گھر کیونکہ جنت میں تھا، ہمارے باپ جنت میں رہتے تھے، جب ہم ایسے کام کرتے ہیں کہ ہم پلٹتے ہیں جنت کی طرف، ان جو ہمارے فعل ہیں وہ ثواب کہلاتے ہیں، ایسے کام جو ہمیں دوبارہ جنت کا حقدار ٹھہراتے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ ایسے کام کرتے رہیں، ایسے لوگوں سے ملتے رہیں، ایسے لوگوں سے مشاورت کرتے رہیں کہ جو نیک مشورے دینے والے ہیں، خیرات کا کام کرنے والے ہیں، خیر کا کام کرنے والے ہیں، لوگوں میں صلح کراتے ہیں۔ صلح سے ہی صالحین ہے۔ صالح بھی وہی ہے جو صلح جو ہے، جو صلح کراتا ہے، جو لوگوں کو معاف کرتا ہے، جو جوڑتا ہے لوگوں کو پھاڑنے والا، لوگوں کو دور کرنے والا صالح نہیں ہو سکتا۔ سورہ بقرہ میں 11 نمبر آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ مفسدین ہی اپنے آپ کو صالحین کہتے ہیں، لوگوں کو پھاڑ رہے ہیں، لوگوں میں تفرقہ پیدا کر رہے ہیں، مگر اپنے آپ کو صالح کہہ رہے ہیں۔ تو وہ صالحین نہیں ہیں جو انسانوں کے مابین نفرتیں اگاتے ہیں۔ صالحین وہ ہیں جو لوگوں کے دلوں کو جوڑتے ہیں، ان کو قریب لاتے ہیں۔ اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کسی کو اعلانیہ برا کہے، مگر جو مظلوم ہو۔ اللہ سب کچھ سنتا جانتا ہے۔ اگر تم بھلائی کھلم کھلا کرو گے یا چھپ کر یا برائی سے درگزر کرو گے، اللہ بھی معاف کرنے والا اور صاحب قدرت ہے۔ سورہ نساء 148 اور 149 نمبر آئے۔ اعلانیہ برا کہنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے سوائے مظلوم کے۔ مظلوم دہائی دے سکتا ہے کہ فلاں شخص نے میرے ساتھ یہ ظلم کر دیا، اس کا پکارنا غیبت میں نہیں آتا۔ وہ اپیل کر سکتا ہے لوگوں کے سامنے، مخلوق کے سامنے کہ اس نے یہ ظلم کیا ہے، میرا مال لوٹ لیا
لیا، میری عزت لوٹ لی، میرا گھر لوٹ لیا، میرا ایمان خراب کر دیا، وہ دہائی دے سکتا ہے، اور کسی کو اجازت نہیں ہے کہ کسی کو برا کہیں۔ ہمارے ہاں تو اب یہ رواج سا ہو گیا کہ ہم جب تک 2-4 بندوں کی برائی نہ کر لیں ہمارا کھانا ہضم نہیں ہو، اور ہم اس کو بہت بڑی کامیابی سمجھتے ہیں کہ کسی کے نقائص بیان کریں۔ کیا کسی کا نقائص بیان کرنا میرے لیے کمال اور خوبی کی بات ہے؟ یہ ظالمانہ رویہ ہے۔ یہ کھلم کھلا بھلائی کرو گے یا چھپ کر، یا برائی سے درگزر کرو گے، اوپن نیکی ہو گئی، چھپ کر نیکی ہو گئی، اور صاحب قدرت ہے۔ یہ صرف آپ کا ذاتی فعل نہیں ہے، آپ نے دوسروں کو بھی معاف کر، ان کے عیبوں پہ پردہ ڈالنا ہے، پردہ پوشی کرنی ہے۔ آپ اگر اور میں گریبان میں جھانکیں کون کون سی ایسی خرابی ہے جو ہم نہیں کرتے، اور ہمارا اللہ جو ہمارے سارے بھید جانتا ہے وہ ہماری کتنی پردہ پوشی کرتا ہے۔ جی ہمارے چہروں پہ بھی اگر چاہے تو وہ نشان چھوڑ سکتا ہے جو ہم ظلم کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں، بد اخلاقیاں کرتے ہیں، بد کرداری کے مظاہرے کرتے ہیں، مگر اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے۔ یہاں اللہ یہی چاہتا ہے کہ اگر تم پردہ پوشی کرو گے، درگزر کرو گے، تو میں بھی تمہاری پردے رکھوں گا، میں بھی تمہاری غلطیاں اور کوتاہیاں معاف کر دوں گا۔ یہ وہ اخلاق ہیں جو قرآن ہمیں پیش کر رہا ہے، جو ہم نے چھوڑے ہوئے ہیں۔ اگر اندر جھانکیں تو یہ سارے کام وہ ہیں جو ہم روز کر رہے ہیں۔ تو یہ وارننگ ہے اللہ کی طرف سے، اگر ہم بات کو سمجھ لیں۔ اور ملک میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرنا، اور اللہ سے خوف کرتے ہوئے اور امید رکھ کر دعائیں مانگتے رہنا، کچھ شک نہیں کہ اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں سے قریب ہے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 56۔ جو ملک میں خرابی کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں، بد امنی پھیلاتے ہیں، راہزنی کرتے ہیں، ڈاکے مارتے ہیں، لوگوں کے گھر لوٹتے ہیں، لوگوں کو مسافروں کو لوٹتے ہیں، لوگوں کی عزتیں لوٹتے ہیں، ان کو عبرت بنانے کا حکم کہ جو ملک میں امن ہونے کے بعد فساد کرتے ہیں، قرآن تو یہ بھی کہتا ہے کہ ان کو عبرت بنا دو، ایسی سزائیں ان کو دو کہ لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ کتنا بڑا کرائم ہے، کتنا بڑا جرم ہے۔ یہ کسی حال میں بھی کسی کو بھی الاؤ نہیں ہے کہ ملک میں جب امن قائم ہے تو اس کی فضا میں فساد پیدا کر کے اس کو برباد کر دیا جائے، کسی حالت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ بہت بڑے بہت کبیرہ برائیوں میں آتا ہے۔ اس کے لیے تو قرآن بڑا سخت رویہ رکھتا ہے کہ ان کو عبرت بنا۔ بڑے کمال کی بات ہے یہ جو آگے آ رہی ہے قرآن حکیم میں، ہم نے کفار کی کئی جماعتوں کو فوائد دنیاوی سے نواز رکھا ہے، تم ان کی طرف رغبت سے آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھنا، اور نہ ان کے مال پر تعصف کرنا، اور مومن سے خاطر تواضع سے پیش آنا۔ سورہ الحجر آیت نمبر 88۔ ہمارے ہاں لوگ اہل مغرب کی مثالیں دیتے ہیں کہ جو ان کو سامان دنیا میسر ہے۔ اب قرآن یہ بتا رہا ہے کہ تم نے ان کی مثالیں نہیں دینی، تم نے ان کی مثالیں نہیں دینی، اور یہ تعصب بھی نہیں کرنا کہ ہمارے پاس یہ سامان نہیں ہے۔ اللہ خود کہہ رہا ہے کفار کی کئی جماعتوں کو فوائد دنیاوی سے نواز رکھا ہے، دنیا کے فائدوں سے نواز رکھا ہے، کیونکہ ایک جگہ قرآن میں اور ہے کہ ہم ان کے در و دیوار بھی سونے چاندی کے کر دیتے اگر تمہارے دلوں کے ٹوٹنے کا احتمال نہ ہوتا، اس لیے کہ آگے ہم نے ان کا حصہ نہیں رکھنا، انہیں مکمل یہیں دے دیتے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم غریب رہ گئے، ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہمارے پاس وہ نہیں ہے، شکوے سامان کے ہم کرتے رہتے ہیں، اس کی کمی کے کرتے رہتے ہیں، آسائشوں میں کمی کے شکوے کرتے رہتے ہیں۔ قرآن آپ کو اس سے روک رہا ہے، بلکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی طرف دیکھنے کی بجائے، ان کی طرف نگاہ ڈالنے کی بجائے تم مومنوں سے خاطر تواضع سے پیش آؤ، ان کی عزت کرو، ان کی خاطر تواضع کرو، ان کا احساس کرو، ان کے قریب ہو، ان سے ملو جلو، ان سے تعلقات استوار کرو۔ یہ آپ کو قرآن واضح طور پہ سمجھا رہا ہے، مگر ہم مرعوب ہیں سامان سے، جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ تو نے اس کو رغبت سے بھی نہیں دیکھنا، دھیان ہی نہیں کرنا اس طرف، مگر ہمارا رویہ کیا ایسا ہی ہے؟ یا ہم کیا کر رہے ہیں؟ جو کفار کے پاس سامان ہے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے، اور مرعوب ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان سے مرعوب نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، تعصف نہیں کرنا۔ تو کوشش کریں کہ کسی بھی کفار کا سامان، اس کی حیثیت، اس کے شہروں کی شان بان آپ کو متاثر نہ، آپ کی آنکھوں کو خیرہ نہ کرے۔ علامہ نے تو اس پہ کہہ دیا تھا بڑا خوبصورت شعر، خیرہ نہ کر سکی مجھے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ ان کی کسی چیز، ان کے علم نے، ان کی کسی چیز نے علامہ کو خیرہ نہیں کیا، حیران نہیں کیا، پریشان نہیں کیا، تعصف پیدا نہیں ہوا۔ تو یہ بات آپ سوچیں اور قرآن کے مطابق سوچیں کہ قرآن آپ کو کیا ٹیچ کر رہا ہے۔ قرآن آپ کو اس عمل سے، اس رویے سے روک رہا ہے۔ اے پیغمبر، لوگوں کو دانش اور نیک نصیحت سے اپنے پروردگار کے رستے کی طرف بلاؤ، اور بہت ہی اچھے طریقے سے ان سے مناظرہ کرو۔ جو اس کے رستے سے بھٹک گیا تمہارا پروردگار اسے خوب جانتا ہے، اور رستے پر چلنے والوں سے بھی خوب واقف ہے۔ اگر تم ان کو تکلیف دینا چاہو تو اتنی ہی دو جتنی تم کو ان سے پہنچی ہو، اور اگر صبر کرو گے تو صبر کرنے والوں کے لیے بہت اچھا ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 125-126۔ تو اب آپ کو دعوت کا طریقہ بتایا جا رہا ہے پیغمبر کو ایڈریس کر کے کہ نیک نصیحت کے ساتھ۔ نیک نصیحت کون سی ہوتی ہے؟
ہوتی ہے جس میں بندے کو یہ بتایا جائے کہ تو اگر یہ عمل کرے گا تو تیرا اس میں اتنا اتنا بھلا ہے، تیرے لیے اس میں آرام ہے، راحت ہے، کامرانی ہے، فلاح ہے۔ عقل استعمال کرنی ہے، کبھی کسی کے دعوت دیتے ہوئے اس پہ ٹونٹ نہیں کرنا، یہ نہیں کہنا کہ تو غلط ہے، بغیر اس طرح کا بات کیے دانشمندی کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، خوبصورت طریقے سے اسے اصل بات کی طرف سمجھانا ہے، ادھر لے کے آنے کی کوشش کرنا۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو دین کی تبلیغ کر رہے ہوتے، دعوت دے رہے ہوتے تو بڑے آسان طریقے سے آپ ان سے گفتگو کرتے، بحث کا ماحول پیدا نہ ہونے دیتے۔ اگر کوئی سوال کرتا اس کا پورا سوال سنتے، اس کی پوری بات سنتے، پھر اس کو قرآن سے جواب دیتے۔ ایک شخص ایک مرتبہ آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پہ اسلام کو پیش کرو، تو آپ نے سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کی۔ جب آپ نے کہا کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو اس نے کہا رک جائیں۔ اصحاب رسول کو غصہ بھی آیا، آپ نے فرمایا اس کی بات تو سنو، جی آپ مجھے مسلمان کریں۔ بھائی کیا بات ہے ایسی، تو اچانک ایک دم تیار ہو گیا ہے، تو نے پوری تلاوت بھی نہیں سنی۔ اس نے کہا جو یوم الدین کا مالک رحمان اور رحیم ہے اس کے دین میں داخل ہونے میں کیا قباحت، اس میں کیا پریشانی ہے؟ تو یہ وہ حسن ہے، یہ وہ خوبصورتی ہے، یہ وہ دانش ہے، یہ وہ پریزنٹیشن کا طریقہ ہے جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پیش فرماتے ہیں، آسان طریقے پہ، خوبصورتی کے ساتھ۔ مناظرے کا بھی حکم ہے تاکہ لوگوں کو ڈسکس کر کے کنونس کر لو۔ جب تک آدمی کنونس نہ ہو اس کے سینے میں ایمان نہیں بھرتا۔ ابہام کے ساتھ، کنفیژن کے ساتھ کوئی شخص صاحب ایمان نہیں ہو سکتا۔ مناظرہ جب ہوگا اور وہ ڈسکشن ہوگی، کنورسیشن ہوگی، بندے کو پتہ لگے گا کہ یار میں یہاں پر غلطی پہ ہوں اور یہ راستہ درست ہے، تو وہ اس راستے کو اپنا لے۔ جو بھٹک گیا اللہ اسے جانتا ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ جس کو چاہوں ہدایت دوں اور جس کو چاہوں ہدایت نہ دوں، وہ اس کے نصیب ہے۔ دوسری بات بدلہ لینے کی ہے، یہ کئی جگہ اس کا ذکر ہے کہ جتنی تکلیف تم کو کوئی پہنچائے تم نے اتنی ہی اس کے بدلے میں پہنچانی ہے، اس سے زیادہ اس کو دکھ نہیں دینا، اس سے زیادہ اس کو تکلیف نہیں دینی، اتنا ہی بدلہ لینا ہے۔ اور اگر معاف کر دو اور صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہت ہی اچھا ہے۔ صبر کی تلقین کی جا رہی ہے، بدلہ لینے کی اجازت دی جا رہی ہے، مگر پسندیدہ عمل جو ہے وہ معاف کر کے صبر کرنا ہے، کیونکہ ہوتا بڑا مشکل ہے معاف کرنا، کہنا بڑا آسان ہے۔ آگ لگی ہوتی ہے انتقام کی، غصہ ہوتا ہے بڑی شدت پائی جاتی ہے انسان کے مزاج میں، مگر بس اللہ کرے کہ یہ ہمت اور توفیق پروردگار دے کہ ہمیں اتنی معافی دینی آ جائے، اتنا صبر ہم میں پیدا ہو جائے کہ ہمارا معاشرہ گلزار بن جائے۔ رشتہ داروں، محتاجوں، مسافروں کو ان کا حق ادا کرو، اور فضول خرچی سے مال نہ اڑاؤ کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ رشتہ داروں کا آپ پر حق ہے، قرآن میں پورا قانون موجود ہے صلہ رحمی کا، اس کا یہی موضوع ہے، رشتہ دار ہی اس کا موضوع ہے، غیر رشتہ داروں کو صلہ رحمی کا ڈیل نہیں ہوتی۔ محتاجوں کو، محتاج میں ہمیں بعض اوقات غلط فہمی ہوتی ہے کہ محتاج کون ہے۔ محتاج اس کو کہتے ہیں جو کوشش کرتا ہے اپنی ضرورتیں پوری کرنے کی مگر اس کی احتیاج پوری نہیں ہوتی۔ وہ بھکاری نہیں ہوتا، ایفرٹس کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، چھابڑی لگاتا ہے، پتھر توڑتا ہے، مگر گزارا نہیں ہو رہا، وہ ہے محتاج۔ جس کے ہاتھ پیر خراب ہوں، ٹوٹے ہوئے ہوں، وہ معذور ہے، محتاج نہیں۔ محتاج وہ ہے کہ جو ایفرٹس کرے، کوشش کرے، مگر اس کی ضرورتیں پوری نہ ہوں، ان کو دینا ہے رشتہ داروں کے بعد، اور مسافروں کو دینا ہے، ان کا حق ہے کہ ان مسافروں کو۔ اب اس میں وہ مسافر بھی ہیں جو دین کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، وہ مسافر بھی ہیں جن کا لمبا سفر ہے جو صعوبتوں میں ہو، کیونکہ کتنا ہی امیر آدمی ہو اگر جب سفر میں ہوتا ہے اس کے وہ حالات نہیں ہوتے جو وہ اپنے گھر پہ ہوتے، اسی لیے اللہ نے قصر نماز دی، آسانی عطا فرمائی عبادت میں بھی۔ اور جب آپ فضول خرچی کریں گے، آپ کو فضول خرچی کی عادت پڑ جائے گی تو لوگوں کی خدمت کب کریں گے؟ آپ تو سارا مال ویسے ہی اللہ تلّہ میں اڑا دیں گے۔ تو فضول خرچی سے ساتھ ہی روک دیا گیا کہ یہ شیطان کے بھائی ہیں فضول خرچی کرنے والے۔ اب ہم کہاں کھڑے ہوتے ہیں آج کل؟ جو ہمارے حالات ہیں، ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو فضول خرچی نہیں کر رہا، جو اپنی ٹور بنانے کے لیے، اپنی شو بنانے کے لیے مال لٹائے نہیں پھر رہا؟ شیطان کے بھائی قرار دیا ہے، اور شیطان اپنے پروردگار کی نعمتوں کا کفران کرنے والا ناشکرا ہے۔ تو فضول خرچی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے ناشکرے ہیں، اس کی نعمتوں کا کفران کرنے والے ہیں، اللہ کے ناشکرے بندے ہیں۔ اگر تم اپنے رب کی رحمت یعنی کہ فراخ دستی کے انتظار میں، جس کی تمہیں امید ہو، ان مستقین کی طرف توجہ نہ کر سکو تو ان سے نرمی سے بات کہہ دیا کرو، اور اپنے ہاتھ کو نہ تو گردن سے باندھ لو اور نہ بالکل کھلا چھوڑ دو کہ درماندہ اور ملامت زدہ ہو کر بیٹھے رہو۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 26، 27، 28، 29 کے حقدار آتے ہیں مگر آپ ان کی خدمت نہیں کر پا رہے کہ آپ کا ہاتھ اس وقت فراخ نہیں ہے، تو ان سے نرمی سے بات کر دیا، ریکویسٹ کر دیا کرو، معذرت کر لیا کرو کہ میرے حالات اس وقت اس قابل نہیں ہیں، جیسے ہی میرے اللہ نے مجھے موقع دیا، میرا ہاتھ کشادہ ہوا، میں آپ کی سیوا کروں گا، میں آپ کی خدمت میں کچھ نہ کچھ پیش کروں۔ جھڑکنا نہیں ہے اس کو، خفکی نہیں کرنی، اس کو غصے نہیں ہونا، اس کو
اور کیا حسین بات قرآن نے کہی ہے کہ اپنے ہاتھ کو گردن سے نہ باندھ لو. گردن سے باندھنے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی کو کچھ دیں ہی نہیں, کوئی ڈونیشن مت کریں, کوئی خیرات مت کریں, کوئی سخاوت نہ کریں. یہ ہے گردن سے باندھنا. اور ایک ہے بالکل کھلا چھوڑ دینا کہ آپ کو یہی نہ پتا ہو کہ کل کو بچوں کے لیے کھانا بھی آئے گا کہ نہیں آئے گا, کہاں سے آئے گا, کہ درماندہ ہو کر بیٹھ رہو. بیلنس رویہ اختیار کرو, کیونکہ قرآن نے ایک جگہ کہا مانگنے والے کو بھی دو, نہ مانگنے والے کو بھی دو, ظاہرہ بھی دو, چھپا کر بھی دو. جو مانگ رہا ہے اس کو ظاہرہ دو کیونکہ اس کو اپنی عزت نفس کا احساس ہی نہیں, اور جو نہیں مانگ رہا اس کو چھپا کے دو تاکہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو. اور جب کوئی چیز ماپ کر دینے لگو تو پیمانہ پورا بھرا کرو, اور جب تول کر دو تو ترازو سیدھی رکھا کرو. یہ بہت اچھی بات ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہتر ہے. اب آپ کو کیا ہدایت کی جا رہی ہے کہ پیمانہ جو ہے وہ پورا رکھو, گڑبڑ مت کرو. اگر 1 لیٹر دودھ ہے تو وہ پورا لیٹر ہی ہونا چاہیے, سرسائی کم نہیں ہونا چاہیے. اگر دال آپ 1 کلو دے رہے ہیں تو وہ 1 کلو ہی نکلنی چاہیے گھر جا کے بھی. یا گوشت تول رہے ہیں, یا سبزی تول رہے ہیں, یا پھل تول رہے ہیں, چاول تول رہے ہیں, چینی تول رہے ہیں, جہاں پہ بھی ترازو کا استعمال ہے. یہ اچھی بات نہیں ہے, انجام کے لحاظ سے اچھی ہے کہ اگر آپ پورا تولیں, پورا ناپیں, ورنہ انجام کے لحاظ سے بری ہے. اس کا مطلب ہے آپ کو وارننگ دے رہا ہے پروردگار کہ اگر ناپ تول میں گڑبڑ کرو گے تو تمہارا انجام خراب کر دوں گا. یہ وارننگ ہے کہ انجام کے لحاظ سے یہ بہتر نہیں ہے. اور اے بندے, جس چیز کا تجھ کو علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑا کر. ہم زیادہ وقت ان کھوجوں میں گزارتے ہیں, کون کیا کرتا ہے, کہاں سے کماتا ہے, کہاں سے کھاتا ہے, یہ کر کیا رہا ہے, فلاں کام کیسے ہو رہا ہے. تو ان کاموں کے پیچھے نہ پڑا کرو. اپنے معاملات پر نظر رکھو, اپنے اوپر نگاہ ڈالو, اپنی مانیٹرنگ کرو, اپنے آپ کو چیک کرو, اپنا احتساب کرو. اگر آپ کو خود احتسابی کا گر آ گیا تو آپ بڑے کیا چھوٹے گناہوں سے بھی بچ. ہر حال میں اللہ آپ کی حفاظت فرمائے کہ کان, آنکھ اور دل ان سے ضرور باز پرس ہوگی. کہ جب آپ کان کسی کی طرف لگاتے ہیں, آنکھ کسی کی طرف لگاتے ہیں, دل میں دوسروں کے بارے میں گمان کرتے ہیں, اللہ آپ سے ان کے بارے میں پوچھے کہ تو نے ان کو کہاں یوٹیلائز کیا, کہاں استعمال کیا. پھر دیکھو یہ جو ہمارے ہاں آج کل ہمارے رویے بڑے گھٹیا ہیں. اور زمین پر اکڑ کر اور تن کر مت چلو کہ تو زمین کو پھاڑ تو نہیں ڈالے گا, کہ اتنا اکڑ کے چلتا ہے کہ جیسے تو زمین کو پھاڑ دے گا. تو کبر اختیار کرتا ہے, اپنے طاقت کے گھمنڈ میں ہوتا ہے, اپنی حیثیت کے گھمنڈ میں ہوتا ہے, اپنے نسب کے گھمنڈ میں ہوتا ہے, اپنے اقتدار کے گھمنڈ میں ہوتا ہے. اور نہ لمبا ہو کر پہاڑوں کی چوٹی تک پہنچ جائے گا. کئی اونچے اچھل کے چلتے ہیں کہ جیسے یہ لمبا ہو کے یہ پہاڑوں کو جا کے پکڑ لیں گے. یہ سب آتے اللہ کو ناپسند. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 35, 36, 37, 38. یہ سارا قرآن ہے, یہ ساری اخلاقیات. لوگ اس کو دین ہی نہیں سمجھتے, ان باتوں کو دین نہیں سمجھتے. یہ دین ہے نا سارا, جس کی ہدایات اللہ دے رہا ہے, جس کے احکامات پروردگار عالم دے رہا ہے. اور دین کون سا ہوتا ہے؟ یہی دین ہے نا. اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ لوگوں سے پسندیدہ باتیں کیا کریں, کیونکہ شیطان بری باتوں سے ان میں فساد ڈلواتا ہے. افواہیں پھیلا کر, ٹونٹنگ کر کے, مترد ہو کر شیطان آپ میں نفرتیں بڑھا دیتا ہے. آپ غیبت کرتے ہیں کسی کی, اس تک بات پہنچتی ہے, آپ میں نفرتیں بڑھ جاتی ہیں, یہاں تک کہ دشمنی پیدا ہو جاتی ہے. جی, کیونکہ یہ شیطان فساد ڈلوا دیتا ہے ان بری باتوں کو ان تک پہنچا کر. اور مقصد اسلام کیا ہے؟ جوڑنا. فساد ہے پھاڑنا, لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کرنا, ان میں تفریق پیدا کرنا, ان میں غصہ اور نفرت پیدا کرنا. کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 53. بتوں کی پلیدی سے بچو اور جھوٹی بات سے اجتناب کرو. آج آپ دیکھیں کہ ہم لوگ کسی نے کوئی اور جاندار چیز کے, لکڑی کے, تانبے کے, پیتل کے, براس کے, پتھر کے مختلف ہم سجا کر رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو منع کر, اور جھوٹی بات سے اجتناب کرو. آج سچا تلاش کرنا مشکل ہو گیا, بہت ڈیفیکلٹ ہو گیا ہے کہ سچا بندہ تلاش کیا جائے. یہ سورہ حج ہے آیت نمبر 30. اور بری بات کے جواب میں ایسی بات کہو جو نہایت اچھی ہو. سورہ المومنون آیت نمبر 96. برائی کا جواب برائی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر بری بات کے مقابلے میں تم اچھی بات کہو گے تو جو شخص تمہارا دشمن تھا, تم سے نفرت کرتا تھا, وہ تمہارا دوست بن جائے گا. 100% ہے. اللہ کا ذکر اگر کوئی جانتا ہو, یا قرآن کی اسٹڈی کی ہو, یا کسی اچھے استاد کے پاس بیٹھا ہو, تو دنیا کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے, جسمانی, نفسیاتی, معاشی, معاشرتی, ملکی, کوئی مسئلہ ایسا نہیں, اخلاقی, جو اللہ کے ذکر سے جس کا علاج ممکن نہ ہو. مزاج بدل جاتے ہیں. جو چیزیں ہمیں جیند میں ملتی ہیں, ورثے میں ملتی ہیں, ماں باپ کے جرثوموں سے جو ملتی ہیں, وہ تک اللہ کے ذکر سے ریپیئر ہوتی ہیں اور چینج ہوتی ہیں. ٹیمپرامنٹ بنتے ہیں جین سے, ٹیمپرامنٹ چینج ہوتے ہیں. میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ ہم جب ذکر دیتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو جینیٹک پرابلم آ رہے ہیں لوگوں میں, ہم اس کا بھی علاج کر رہے ہیں. موروثی بیماریاں, ایسی بیماریاں جس کے پاس سائنس کے پاس جن کا بھی علاج نہیں ہے, اللہ کے ذکر سے. کیوں؟ قرآن کا ایک چیلنج ہے کہ تمہارے دلوں کو اطمینان ہو ہی نہیں سکتا میرے ذکر کے بغیر.
تو دل کے اطمینان کے لیے ضروری ہے کہ پیٹ کا درد بھی ٹھیک ہو، ورنہ دل تو مطمئن نہیں ہوگا۔ کمر میں درد ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو، سر میں درد ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو، پھوڑے نکل رہے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہو، ورنہ اطمینان کہاں سے ملے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کا بھی علاج ذکر کرتا ہے، ذکر سے ان سب چیزوں کا بھی علاج ہے۔ پھر قرآن نے ایک بات کہی، یونس علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے کہا کہ یونس تا قیامت مچھلی کے پیٹ میں رہتا اگر ذکر کرنے والوں میں نہ ہوتا۔ تو بڑے مسائل سے بھی نکلا جا سکتا ہے اللہ کے ذکر سے، بڑی مصیبتوں سے بھی نبر آزما ہوا جا سکتا ہے اللہ کے ذکر سے، یہ قرآن بتا رہا ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے مجھے میرے پیارے ناموں سے یاد کرو، میرا ایسے ذکر کرو جیسے اپنے عبادات کا کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ یہ آپ کو کیوں کہا گیا؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ذکر و اذکار آپ کو گائیڈ کیے، سمجھائے۔ ایسے لوگ آئے رسول اللہ کے پاس جو مقروض تھے، تو میرے آقا نے فرمایا یا ذل جلال والاکرام کثرت سے پڑھا کرو، قرضے ختم ہو گئے۔ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا علاج اللہ کے ذکر میں نہ ہو۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم 10 دن پڑھ کے چاہتے ہیں کہ 100 سال پرانا مسئلہ بھی حل ہو جائے، کہ ہلے تھوڑی تو کم ہی نہیں ہوا، 6 دن تو انہوں ہو گئے پڑھ دیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر پراپر ذکر کسی گائیڈ نے آپ کو دیا ہے کہ کون سا لفظ کس طریقے سے آپ کی زندگی پہ، آپ کے پٹھوں پہ، آپ کی ہڈیوں پہ، آپ کے خون پر، آپ کے دماغ پہ اثرات کرے گا، اگر کوئی سمجھدار آدمی دے تو یہ ناممکن ہے کہ اس کے اثرات نہ آئیں، کیونکہ چیزوں کو ریسائٹ کرنے سے اثرات آتے ہیں۔ یہاں کچھ لوگ کام کر رہے ہیں، وہ سورہ رحمان کی تلاوت لگاتے ہیں، بہت سارے لوگ بیماریوں میں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں شفا ہوئی۔ کیوں؟ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ ذکر صرف یہ نہیں ہوتا کہ اللہ اللہ کی جائے، اللہ کی باتیں کریں وہ بھی ذکر ہے، نماز پڑھیں وہ بھی ذکر ہے، قرآن کی تلاوت کریں وہ بھی ذکر ہے، نعمتیں لوگوں میں تقسیم کریں وہ بھی ذکر ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اگر آپ سچے دل سے اللہ کے ذکر پہ گامزن ہو گئے ہیں اور آپ کے مسائل باقی رہ جائیں۔ یہ ہماری سوچ کی کمی ہوتی ہے کہ جو ہم ذکر میں کوتاہی کرتے ہیں۔ میں تو اس کو کہتا ہوں کہ ایک پریکٹس کر لو، ایک عادت بنا لو، جو مسئلہ تمہیں درپیش ہے، جو پریشانی درپیش ہے، اللہ کے حضور باتیں کرو، گریہ کرو اس سے۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے کانا پھوسی کرو، کانا پھوسی ذکر ہے، کرو تو صحیح، شرماؤ مت اللہ سے، اس سے اپنے من کی باتیں کرو، ذکر کرو، تمہارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ہم کرتے ہیں نہیں، دوڑتے ہیں کہ فلاں پیر صاحب کو چلیے کم ہو جائے گا۔ پیر صاحب نے بھی آپ کو اللہ کا ذکر ہی بتانا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر تجویز فرما رہے ہیں، 4 چیزیں رسول اللہ کے ہاں طریقہ تھا۔ جو لوگ آتے، آنے والے کے لیے میرے آقا دعا فرماتے، اگر جسمانی عارضہ ہوتا تو دم کرتے، اور پانی میں کبھی پھونک نہیں ماری، آپ اپنا ہاتھ مبارک، دست مبارک پانی میں ڈبو دیتے، کبھی لعاب لگا دیتے، چھڑی سے دم کر دیتے، اللہ کا ذکر تجویز کرتے لازمی، اور اتنا کہ جو انگلیوں پہ کیا جا سکے۔ تسبیح اس وقت استعمال نہیں ہوتی تھی، لمبا ذکر میرے آقا نے کبھی نہیں بتایا تھا، تاکہ لوگوں کو آسان ذکر بتایا جائے۔ اور اگر جسمانی عارضہ ہوتا تو کھانے پینے کی چیزیں ریوائز کرتے۔ ہم انہی 4 طریقوں سے چل رہے ہیں، 5ویں کوئی چیز ہم نہیں کرتے۔ مین چیز اللہ کا ذکر ہے۔ اگر لوگ کر لیں، ہمارے پاس کوئی بندہ ایسا نہیں آیا جس نے دل جمی سے ذکر کیا ہو اور اس کا مسئلہ پینڈنگ رہ گیا ہو، میرے پاس تو نہیں آیا، مجھے نہیں یاد اس 30 سال میں۔ تو ذکر سب سے امپورٹنٹ چیز ہے زندگی میں، اس کو تو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ تھوڑا بہت جتنی توفیق ہے، جتنی صحت ہے، جتنا ٹائم ہے، ذکر کو مت چھوڑو۔ آپ جو اچیو کرنا چاہتے ہیں ذکر کو پکڑ لیں، یہ ناممکن ہے کہ اچیو نہ ہو۔ ناممکن کا لفظ استعمال کر۔ میں نے عجیب کہانی دیکھی، کچھ لوگ ضربیں لگاتے ہیں دل کی طرف، اللہ ہو کی، اللہ کی، اللہ الصمد کی، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا قلب جاری ہو گیا، کیونکہ یہ ایک اعصابی نظام کا حصہ ہے۔ دل ایک غدود ہے، اس کو اتنی دفعہ جب اس خاص طریقے سے حرکت دی جائے تو اس کی سپیڈ بڑھ جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ قلب جاری ہو گیا، یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس بارے میں۔ قلب جاری ہونا یہ ہے کہ تیرے قلب میں ہر وقت اللہ کا ڈر اور اس کے رسول کی محبت موجود ہو۔ تو آنکھ اٹھائے، تو کان اٹھائے، تو ناک اٹھائے، تو منہ اٹھائے، تو ہاتھ اٹھائے، تو پیر اٹھائے، تجھے پتا ہو کہ جو میں کرنے لگا ہوں تجھے یہ دماغ میں بسی ہوئی ہو کہ میرا اللہ اس میں راضی ہے کہ ناراض ہے، رسول اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ ناپسند۔ تجھے اپنی ہر حرکت جو تو نے کرنی ہے، جاگنے سے سونے تک اور سونے سے جاگنے تک، کھانا پینا، لوگوں سے ملنا، نوکری، کاروبار، اس میں تیرے ذہن میں یہ ہو کہ میری جو یہ حرکت ہے یہ اللہ کی نافرمانی میں ہے کہ اللہ کی فرما برداری میں ہے، میری یہ حرکت رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہے یا آپ کے طریقے کے مخالف ہے۔ یہ ہے قلب کا جاری ہونا، زندہ ہونا، اسے ہر لمحے اس میں خیال رہے۔ کیوں؟ اسلام ایک پریکٹس کا نام ہے، ایک رویے کا نام ہے، ایک سسٹم کا نام ہے، ایک ارادے کا نام ہے، ایک ماحول کا نام ہے۔ اگر آپ کو قلب جاری کرنا ہے تو آپ سے کسی انسان کو کوئی ذوف نہ پہنچے،